ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، جولائی کی 13 اور محرم الحرام کی 5 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. شہادت حضرت شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت پر دنیا کے دیگر گوشوں کے ساتھ ساتھ کرگل ضلع میں بھی متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے اہتمام سے جلوس عزا برآمد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں متحری اسکولوں کے نونہال طلباء نے شرکت کی. اس حوالے سے آج صبح 9:30 بجے نیو ٹیکسی اسٹینڈ کرگل میں متحری اسکول کے طلباء و اساتذہ جمع ہوئے، جہاں مختصر مجلس کے بعد جلوس عزا برآمد کیا گیا. ٹیکسی یونین کرگل کی جانب سے عزاداروں کے لیے مشروبات اور تبرکات کا اہتمام کیا گیا تھا. جلوس میں شامل نونہال عزادار حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پر دلسوز انداز میں نوحہ خوانی و سینہ زنی کر رہے تھے. جلوس میں شامل عزادار اپنے ہاتھوں میں غزہ کے مظلوم اور شہداء کے عکس اٹھا رکھے تھے. جلوس کے دوران عالمی استکبار، خاص کر امریکہ و اسرائیل کے خلاف اور اسی طرح غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے. جلوس قصبہ کے اہم گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے حسینی پارک میں موجود خیمہ گاہ میں اختتام پذیر ہوئے. قابل ذکر ہے کہ دنیا بھر میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند امیر المؤمنین امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام شہادت کی مناسبت سے عشر محرم الحرام 1446 کے سلسلے میں عزاداری سید شہداء کا سلسلہ جاری ہے. محفوظ خوراک اور صحت مند غذا کے ریاستی سطح کے مشاورتی کمیٹی کا اجلاس سول سیکریٹریٹ میں ایل جی کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال کی صدارت میں منعقد ہوا. میٹنگ کو کمشنر سیکریٹری صحت و طبی تعلیم ڈاکٹر وسنت کمار نے لداخ میں صحت مند اور محفوظ خوراک کا ماحول بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا. اس دوران مشیر موصوف نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ اشیاء خوردنوش کی معیار کو یقینی بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں تاکہ صارفین غیر معیاری اور نقصان دہ اشیاء کے استعمال سے محفوظ رہ سکے. میٹنگ میں پرنسپل سیکریٹری سنجو کھیروار، اے ڈی جی پی لداخ ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال، کمشنر سیکریٹری سوشل اینڈ ٹرائبل ویلفیئر پدما امو، امور صارفین کے سیکریٹری یتندرا مرالکر کے علاوہ دیگر افسران موجود تھے. میٹرکس جے اکیڈمی سیکر کے 137 بچوں نے IIT JEE مینز 2024 کے جنوری اٹیمپٹ میں 99 سے ادھک پرسنٹائل لا کر ہر بار کی طرح اس بار بھی سیکر میں دیا سروشریشٹھ پرینام. آج ہی میٹرک سے جڑیں اور اپنے انجینئر بننے کے سپنے کو اڑان دیں. ہل کونسل لیہ کے سربراہ ٹاشی گیلسن نے آج کونسل سیکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں محرم کی تیاریوں کے حوالے سے ایک فالو اپ جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں کمیونٹی کی طرف سے نشاندہی کی گئی تمام غلط فہمیوں کو دور کیا اور ضروری خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں مختلف محکموں کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنایا. سیرت کمیٹی اور انجمن امامیہ کی محرم کی جذباتی اور روحانی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے چیئرمین نے تمام محکموں کو تمام مقررہ جگہوں پر بلا تعطیل بجلی اور پانی کی فراہمی، صفائی ستھرائی اور بیت الخلاء کی سہولیات کو ترجیحی بنیادوں پر مہیا رکھنے کی ہدایت جاری کی.
انجمن امامیہ لہ اور سیرت کمیٹی نے ہنگامی میٹنگ کے انعقاد اور ضروری خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر سی ای سی، ڈی سی اور ایس ایس پی اور دیگر متعلقہ افسران کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کے مابین تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ محرم الحرام کے دوران ناکافی انتظامات کو لے کر سیرت کمیٹی نے لہ میں گزشتہ روز خفگی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے پریس کانفرنس دی، جس کے بعد آج ہل کونسل کے سربراہ نے مذکورہ میٹنگ منعقد کی۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین ڈاکٹر جعفر آخون نے گزشتہ روز سوادیش درشن کے نفاذ پر تبادلہ خیال کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران چیئرمین موصوف نے موسم سرما کی سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کرگل کو موسم سرما کے ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینے کے علاوہ ضلع کے دیگر سیاحتی اہمیت کے مقامات کی جانب سیاحوں کو راغب کرانے کی کوششیں کرنے کی متعلقین کو ہدایت دی۔ میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت کاچو محمد فیروز، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم رحمت اللہ بٹ، پروجیکٹ مینیجر لداخ شوکر احمد، کوآرڈینیٹر فیاض احمد اور کوآرڈینیٹر عارف حسین اور پی ڈی ایم سی کے ٹیم نے حصہ لیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر حکومت نے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اختیارات میں اضافہ کر دیا ہے۔ جموں و کشمیر میں کچھ عرصے بعد اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مودی حکومت نے جموں و کشمیر تنظیم نو قانون 2019 کے سیکشن 55 میں ترمیم کی ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کو افسران کے تبادلے اور تعیناتی کا حق حاصل ہوگا۔ اس ترمیم سے پولیس اور امن عامہ سے متعلق معاملات میں لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہیں وہ تمام حقوق تقریباً تمام شعبوں میں ملیں گی جس میں محکمہ خزانہ کی پیشگی رضامندی ضروری ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ اطلاع دی ہے۔ اس میں لیفٹیننٹ گورنر کو مزید اختیارات فراہم کرنے کے لیے قواعد شامل کیے گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ یمنی بحری افواج کی ڈرون اور میزائل یونٹس نے بحر احمر اور آبنائے باب المندب میں اسرائیلی بحری جہاز کے خلاف مشترکہ آپریشن انجام دیا گیا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا، یہ حملہ مذکورہ جہاز کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں میں داخلے کی پابندی کو نظر انداز کرنے کے بعد کیا گیا۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس پٹی میں فلسطینی قوم کی ہمگیر ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے ہی یمن کے انصار اللہ نے بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی پر زور دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ صرف صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے مقصد سے مقبوضہ علاقوں کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے بحری جہازوں پر اپنے حملے جاری رکھیں گے۔ ایران کے نومنتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہان مملکت اور اعلیٰ حکام کے ٹیلی فونی رابطوں اور مبارکباد کے پیغام کے جواب میں کہا ہے کہ نئے افق کھولنا اور سبھی حکومتوں کے ساتھ دوستانہ روابط کا فروغ ان کی حکومت کی خارجہ سیاست کی بنیادی اسٹریٹجی ہوگی۔ صدر موصوف نے کہا کہ ان کی حکومت مذاکرات، تعاون اور برابری نیز دو جانبہ احترام کی بنیاد پر سبھی پڑوسی اور علاقائی نیز دیگر ملکوں کے ساتھ روابط بڑھانے کی پالیسی پر عمل کرے گی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔